ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو زبان سے تو کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور حالانکہ وہ مومن نہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگانے کا بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب سن لینے کے بعد محض اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بدتر صورتحال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی چدراہٹوں یا بعض دوسرے دنیوی مفادات کی خاطر حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ الٹا مخالفت اور تعصب پر اتر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آئندہ ہدایت پانے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے، اور وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ سے بھی دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور مگر وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں جیسے کہ بتایا گیا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، اور حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو وہ یہ نہیں سمجھتے، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اللہ اور مومنوں سے دغا بازی کرنا چاہیں بھی تو ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے اور ان کے ارادوں اور حرکات سے مسلمانوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے۔ اس طرح ان کی دغا بازی کا وبال انہی پر پڑے گا اور وہی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ فی قلوبہم مرض، ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، جسے اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کے سبب جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرض سے مراد نفاق، دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد ہے۔ پھر جوں جوں اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی گئی، ان کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ یہ جھوٹ ان کا وہی دعویٰ تھا جو وہ کہتے تھے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، جبکہ ان کے اعمال اور ان کی حرکات و سکنات اس دعوے کی مخالف سمت میں تھیں، اسی لیے انہیں دردناک عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔